بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں سنتے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ لیکچر بچوں کو بات سنانے کے لیے، بلکہ 1 سال سے لے کے 70 سال تک کے کوئی اگر بچے ہیں، وہ بھی بچے ہوتے ہیں، اگر اپنی بات آپ سنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، کیا طریقہ کار آپ کا ہونا چاہیے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ یہ ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کی ایک بکلیٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ پہلے سنیں اور پھر سنائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اکثر لوگ دوسرے کی بات سنے بغیر ہی اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ آپ کی بات غور سے اس لیے نہیں سن رہا ہوتا کیونکہ اس کے دل میں کوئی اور بات ہے۔ پہلے آپ سنیں، جب آپ سن لیں گے اس کا مسئلہ، پھر آپ اس کے مطابق اس کو جواب دیں گے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس وجہ سے اکثر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات دوسرا کیوں نہیں سن رہا ہوتا، کیونکہ آپ نے اس کی بات نہیں سنی۔ تو ہمیشہ یہ پالیسی رکھنی چاہیے کہ ہم پہلے دوسرے کی بات سنیں، اس کے بعد اپنی بات سنائیں۔ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ وضاحت سے تعریف کریں۔ بعض اوقات بچے یا کوئی بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہم ان کو تنقید کرتے ہیں یا ان کو کوئی مسئلہ فوراً ہم ان کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، اس کی تو تم ذکر نہیں اس کا کرتے، اور یہ ہماری ذرا سے ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو۔ یہ ایک بہت نیگیٹو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم فوراً تنقید پہ آ جاتے ہیں، یہ کیا کیا، یہ غلطی کر دی، اور یہ اس کے لیے ہمیں یہ بہت زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ تنقید کی بجائے تنقید سے زیادہ تعریف کرنی چاہیے اور وضاحت سے تعریف کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کی ہم کہتے ہیں ہاں تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے جو ہے یہ تعریف نہیں ہے۔ یہ صحیح تعریف اس میں یہ ہے کہ تم اخلاق میں بڑے اچھے ہو، تم بڑے اچھے لباس پہنتے ہو، تم بڑے اچھے معاملہ طے کرتے ہو، تم بہت خوش اخلاق ہو، تم دوسروں کے ساتھ دوسروں کا خیال رکھتے ہو، تم دوسروں کی چوائس کا خیال رکھتے ہو، تم مطلب یہ وضاحت سے تعریف ہے کہ وہ کیوں اچھا ہے۔ ہم جنرلی کہہ دیتے ہو نہیں تم بڑے اچھے ہو، یا اس طرح سے کر کے بات کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں، بچے کو سمجھانا ہے یا کسی بڑے کو یا کسی بزرگ کو، تو اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت سے تعریف کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر فرض کریں تنقید بھی کرنی ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اگر تنقید کرنی ہے تو تنقید سے زیادہ تعریف ہونی چاہیے۔ جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کر دی، فرض کریں کوئی کسی فنکشن میں کسی نے کوئی ایسا غلط کام کر دیا کہ سب کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے، ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے یہ غلط کام کیا ہے، اس سے پہلے ہم تعریف کریں اس کی کہ ہاں تم ہمیشہ بڑا اچھے طریقے سے سب کام کرتے ہو، تم بہت اچھے ہو، بہت زیادہ تمہاری اچھی باتیں ہیں، زیادہ تم ایک خیال کرنے والے انسان ہو، تم بڑے نرم دل ہو، یہ سب کچھ۔ لیکن یہ جو غلط کام ہو گیا نا تم سے، اس کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یوں کر کے، تاکہ وہ تنقید کو برداشت کر سکے۔ یعنی کہ اس کی 4-5 تعریفیں کرنے کے بعد اس کے بعد تنقید کی جائے، تاکہ اس کے دل میں یہ ہو کہ ہاں میں صرف غلط کام ہی نہیں کیا بلکہ میں کوئی اچھا کام بھی کرتا ہوں۔ اس میں سب کی جیت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنی بات منوانے کے لیے اتنا فورس کرتے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میری بات تو مانی نہیں گئی، میری بات تو سنی نہیں گئی۔ تو سب کی جیت کا مطلب ہے کہ ون ون سولوشن نکالنا، کہ دوسرا بھی خوش ہو جائے اور آپ بھی خوش ہو جائیں۔ یعنی اگر 2 بچے یا 2 بڑے کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں، فرض کریں کہ ایک کہہ رہا ہے جی آج سبزی پکے گی گھر میں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں آج گوشت پکے گا، تو آپ کو دونوں کا سولوشن دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں چلیں سبزی گوشت بنا لو، تو دونوں خوش ہو جائیں گے، سبزی بھی بن گئی ہے، گوشت بھی بن گیا۔ دوسری کوئی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ ایک کمرہ کوئی 2 لوگ شیئر کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے جی اے سی چلائیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اے سی بند کر کے پنکھا چلائیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں چلو تھوڑا سا سلو اے سی چلا لیتے ہیں اور ہلکا سا پنکھا چلا لیتے ہیں، دونوں خوش ہو جائیں گے اس بات پہ۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کھڑکی کھولیں، دوسرا کہہ رہا ہے جی کھڑکی بند کریں۔ بعض اوقات ٹرین میں ہوتا ہے کہ ایک مسافر کہہ رہا ہے جی کھڑکی بند کرو، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کھڑکی کھولو، تو آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی کھول لیتے ہیں، آدھی کھول لیتے ہیں، چلیں دونوں خوش ہو جائیں گے اس طریقے سے۔ تو اس طرح سے یہ ون ون سولوشن جو ہے یہ بہت سے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے، تاکہ دوسری پارٹی بھی خوش ہو جائے اور یہ لوگ پہلا شخص بھی، دونوں ایک کسی بیچ کی بات پہ متفق ہو جائیں۔ جو خواہشات اصل میں پوری نہ ہو سکیں انہیں خیالی طریقے سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بیویاں بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے ڈائمنڈ کا سیٹ لینا ہے، اب اس شخص کی حیثیت نہیں ہوگی ڈائمنڈ کا سیٹ لے کے دینے کی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کوئی قرض اٹھا کے ڈائمنڈ کا سیٹ لے کے دے، تو وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ چلو تمہیں کوئی آرٹیفیشیل سیٹ لے دیتا ہوں تو تم اس سے خوش ہو جاؤ۔ تو یہ اس طریقے سے وہ بھی ایک طرح سے خیالی طریقے سے آرٹیفیشیل کوئی چیز پہن کے اس کو اچھا لگے تو وہ اپنی ایک خواہش کو پورا کر سکتی ہے۔ یا اسی طرح سے بچے بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم نے تو رات کے 2 بجے کہہ رہے ہوں گے جی ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے،
تو اب اس ٹائم پہ دیکھیں بعض اوقات سیف نہیں ہوتا, بعض اوقات کنوینس نہیں ہوتی, لیکن بچے بعض اوقات ضد کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سکھانے, سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ بھئی ہر چیز جو ہے وہ پوری کر دینا ضروری نہیں. ان کو آپ خیالی طور پہ کچھ ایسے کوئی تھوڑی بہت برف ڈال کے کوئی کپ میں لا دیں اور انہیں کہیں چلو اس کے اوپر کوئی ہم جام شیریں ڈال لیتے ہیں, چلو تم یہ سمجھو کہ میں آئس کریم کھا رہا ہوں. مطلب ہے کہ ان کو خیالی طور پر بھی اور ان کو کوئی کسی اور طریقے سے بھی ہم ان کی خواہش پوری کر دیں, تاکہ وہ بالکل یہ بھی نہ سوچیں کہ ہماری بات ریجیکٹ ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے ہم بہت سے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں, جس سے بعض اوقات دوسرا جو ہے وہ پریشان نہ ہو. تو انتخاب کا حق دیں. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے اکثر شوہر یا بیوی میں اسی بات پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں تم نے فلاں جو ہے برقع پہننا ہے, میرے ساتھ جانا ہے. تو یا بعض اوقات کوئی اور اس کے اوپر زبردستی یہ کرے کہ فلاں کپڑے تم نے پہننے. تو اس میں تھوڑا بہت اپنے آپ کو ریلیکٹنٹ رکھیں. بعض اوقات یہ کہ کوئی پردہ کروانا چاہ رہا ہے, فرض کریں اپنی بیوی کو, وہ کہہ سکتا ہے کہ تم پردہ کرو جیسا بھی تم نے کرنا ہے, لیکن پردہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کو کوئی بات سمجھانے سکھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں, فرض کریں بچہ چاہ رہا ہے کہ میں گرین کلر کا ڈریس پہنوں, آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ دوسرا ڈریس پہنیں. آپ تھوڑا سا اس کو ایزی رکھیں کہ یہ دیکھو موقع اس طرح کا ہے, تم یہ والا پہنو گے زیادہ اچھے لگو گے, باقی تمہاری مرضی ہے. تو اس طرح سے تھوڑا سا اگلے کے اوپر بھی اسے سمجھا کے اس کو انتخاب کا حق دینا چاہیے. کم سے کم الفاظ میں یاد دہانی کرائیں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہر وقت کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی وہ لمبے لمبے لیکچر دینے بیٹھ جاتے ہیں. ہر وقت جب دیکھو انہیں موقع مل جائے کہ بچہ کوئی نظر آ گیا یا بڑا یا گھر کا کوئی بھی فرد, بس وہ لمبے لمبے لیکچرز یا ان کی اتھارٹی ہوتی ہے, تو وہ ہر وقت بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں کہ ہر وقت یہ جو ہے لیکچر دیتے رہتے ہیں. تو اب یاد دہانی کرانی ہے. فرض کریں بچوں کو کہا ہوا نماز پڑھیں, تو نماز کا ایک لمبا لیکچر ہو گیا, اس کے بعد کسی ٹائم پہ آپ نے اسے یاد کرانا ہے, تو بس صرف نماز اتنا لفظ کہہ دیں تو اس کو یاد آ جائے گا کہ ہاں مجھے بڑا لمبا لیکچر ملا تھا, اب میں صرف نماز کہنے سے اسے یاد آ جائے گا. اسی طرح سے اور بھی مختلف موقع ہو سکتے ہیں, جیسے سونے کا ٹائم آ گیا, تو یہ نہیں ہے کہ سونے کا لیکچر اس وقت شروع کر دیں, اسے بتائیں سونے کا ٹائم, تو بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. کسی مطلب کہ جو بھی کوئی اس طرح کا کام ہے اس کے لیے ایک یا دو لفظوں میں یاد دہانی کے لیے بہت مختصر سے لفظ ہونے چاہیے. اسی طرح سے غلط عمل کا نتیجہ ضرور دیں. بعض اوقات ہوتا ہے ہم اچھی بات کے لیے تو ریوارڈ دے دیتے ہیں, لیکن کسی نے غلط کیا ہے تو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اس سے غلطیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو غلط اگر کسی نے کیا تو اس کا نتیجہ ضرور دیں, کوئی نہ کوئی چھوٹی سی پنشمنٹ ضرور دیں. کسی نے اگر کوئی رول فالو نہیں کیا یا کچھ ایسے, پنشمنٹ سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے وہ چیز واپس لے لیں. کوئی بچہ اگر بہت زیادہ دیر تک کوئی گیم کھیل رہا ہے, ہم نے کہا تھا تم نے 11 بجے سو جانا ہے, تو وہ گیم آپ اس سے واپس لے سکتے ہیں کہ بھئی تم نے کہا تھا کہ میں 11 بجے سو جاؤں گا, تو اب دیکھو تم 12 بج گئے اور تم کھیل رہے ہو, لہٰذا اب یہ گیم مجھے دے دو واپس. تو اب یہ 2 دن بعد تمہیں دی جائے گی, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے ایک رول کو فالو نہیں کیا, ایک کمٹمنٹ کو فالو نہیں کیا. تو اس طرح سے غلط عمل کا ایک چھوٹا سا بھی اگر کوئی پنشمنٹ ہلکی پھلکی بھی ہو, تو اس سے بھی کم از کم اس کا رزلٹ ہمیں پتہ ہوگا. تو دیکھیں گے کہ جب غلط بات کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہم نے کوئی نہ کوئی اس کو پنشمنٹ دی ہے, تو اس سے بہتر نتائج آئیں گے. صرف اچھی باتوں پہ ریوارڈ ہی نہیں دیتے رہنا چاہیے, بلکہ کوئی غلط بات ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پنشمنٹ ضرور ہونی چاہیے. دکھاؤ اور بتاؤ یعنی سکھاؤ. دکھاؤ اور بتاؤ, بعض اوقات ہوتا ہے گھروں میں کوئی نئی بہو آئی ہے, اسے وہاں کے رولز کا پتہ نہیں ہے, اس کو گھر کی کوئی طور طریقوں کا پتہ نہیں ہے, تو اس کو بجائے اس کے کہ بیٹھ کے لمبے لمبے لیکچر دیے جائیں, اس کو کر کے بھی دکھانا چاہیے کہ بھئی ہمارے گھر کے یہ طریقے ہیں, یہ بات چیت اس طرح سے ہم لوگوں نے کرنی ہے, بیچ میں اس طرح نہیں بولنا, بڑوں کی بات میں اس طرح نہیں بولنا, یا بچوں کو بتایا جائے کہ بڑوں کی بات میں نہیں بولنا, کر کے بتایا جائے, ان کو سکھانے کی طرح بتایا جائے. اور صرف لمبے لمبے لیکچر دینے سے بعض اوقات وہ رزلٹ نہیں آتا, جو آپ کر کے بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں, پھر اس کو مینشن کرتے ہیں, تو وہ زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو خود حل کرنے دیں. ہر مسئلے میں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے وہ خود بخود بچے آپس میں, بڑے آپس میں حل کر لیتے ہیں, لیکن بات جب ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر چاہیے کہ بیچ میں انٹرفیئر کیا جائے جب زیادہ سیریس کوئی معاملہ ہے. تو ادروائز یہ کہ چھوٹی موٹی پرابلمس میں, ہر پرابلم کے اندر بیچ میں جا کے تو ثالث نہیں بن جانا چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی موٹی اپنی پرابلمس بچے بڑے خود اپنے پرابلمس کو حل کرتے جائیں. بہت شکریہ.